السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک ہے محنت کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرنے والے عوامل، فیکٹرز افیکٹنگ پروڈکٹیوٹی آف لیبر۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ محنت کی پیداواری صلاحیت کیا ہوتی ہے۔ محنت کی پیداواری صلاحیت سے مراد یہ ہے کہ مزدور جو ہیں وہ کسی مخصوص وقت میں کتنی پیداوار دیتے ہیں۔ محنت کی پیداواری صلاحیت یا اس کی استعداد کار جاننے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی ایک مزدور کی پیداواری صلاحیت یا اس کی استعداد کار کا موازنہ دوسرے مزدور سے کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم چند امور کو پیش نظر رکھتے ہیں، یعنی جس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے ہمارے پاس اس کی کام کی رفتار۔ اگر کسی مزدور کی کام کرنے کی رفتار تیز ہوگی اور وہ کم وقت میں زیادہ چیزیں پیدا کر لے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پیداواری صلاحیت یا اس کی پروڈکٹیوٹی دوسرے مزدوروں کی نسبت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو دوسرا فیکٹر آ جاتا ہے وہ ہوتا ہے اس میں خام مال کا استعمال۔ اگر کوئی مزدور خام مال کو لاپرواہی سے استعمال کر رہا ہے اور وہ خام مال کو ضائع کر کے کم اشیاء پیدا کر رہا ہے تو اس کی پیداواری صلاحیت جو ہے وہ کم ہوگی بنسبت اس مزدور کے جو خام مال کو کفایت شعاری سے استعمال کر رہا ہے اور زیادہ اشیاء جو ہے وہ پیدا کر رہا ہے۔ تیسرا فیکٹر آ جاتا ہے اس میں اشیاء کا معیار۔ غیر معیاری اور ناقص اشیاء پیدا کرنے کی بجائے اگر اعلیٰ معیار کی اشیاء پیدا کی جائیں تو وہ مزدور جو اعلیٰ معیار کی اشیاء پیدا کرے گا اس کی استعداد کار یا اس کی پروڈکٹیوٹی، اس کی پیداواری صلاحیت جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ اس میں جو چوتھی چیز ہم مد نظر رکھتے ہیں اس کی پیداواری صلاحیت کو جانچنے کے لیے وہ ہوتی ہے اس کی لاگت پیدائش۔ اگر کوئی مزدور کسی چیز کو کم لاگت پہ کم اخراجات کے ساتھ تیار کر رہا ہے تو اس کی پیداواری صلاحیت زیادہ ہوگی اس مزدور کی نسبت جو اسی چیز کو زیادہ لاگت سے تیار کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی مزدور کی پیداواری صلاحیت کا انحصار جو ہے وہ متجزہ عوامل پر ہوتا ہے جس میں آ جاتے ہیں اس کی جسمانی صحت، ذہنی صلاحیت، اخلاقی عادات، کام کرنے کے حالات، کام کے اوقات، ترقی کے مواقع، تعلیم و تربیت، اور اس کے ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں مزدور اور مالک کے بہتر تعلقات، موسمی حالات، تقسیم کار روزگار کا عارضی یا مستقل ہو جانا، اجرتوں کا معیار کتنا ہے، اجرتوں کا مصرف کیا ہے، وہ اجرتوں یعنی کہاں پر استعمال کر رہا ہے، دیگر عاملین کے ساتھ اس کا کیا استعمال ہے، اور خاندان اور نسل کیسی ہے اس کی۔ اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ اگر مزدوروں کی جسمانی صحت جو ہے وہ اچھی ہوگی، مزدور صحت مند اور تندرست و توانا ہوگا تو ظاہری بات ہے وہ اپنے کام کو زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے اور اپنی پیداواری صلاحیت کو بڑھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کی وہ جسمانی طور پر صحت مند نہیں ہے، بیمار ہے، تو وہ اپنے کام کو بہتر طریقے سے نہیں کر سکتا اور اس کی پیداواری صلاحیت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ اس کے صحت مند اور تندرست و توانا ہونے میں اس کی نسلی خصوصیات جو ہیں اس کے علاوہ اس کو کون سی طبی سہولیات میسر ہیں، اس کی خوراک جو ہے وہ کس طرح کی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں میٹر کرتی ہیں۔ اگر اس کو صحت و صفائی کی سہولتیں میسر ہیں، غذائیت سے بھرپور وہ غذا کھا رہا ہے تو وہ جسمانی طور پر صحت مند ہوگا اور اپنے کام کو بہتر طور پر کر کر اپنی پیداواری صلاحیت بڑھا سکتا ہے۔ اگر وہ ذہنی طور پر زیادہ ذہین ہے، قابلیت رکھتا ہے تو وہ دور جدید میں جتنی بھی اشیاء تیار کر رہا ہے پیچیدہ مشینیں استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی کند ذہن اور کاہل مزدور ان مشینوں پر لگا دیا جائے تو وہ ویسے کام نہیں کر سکتا اور اس کی استعداد کار جو ہے وہ کم رہ جاتی ہے۔ اخلاق اور عادات، اگر ایک مزدور جو ہے وہ دیانتدار ہے، نیک ہے، مخلص ہے اپنے کام کے ساتھ اور محنت اور لگن کے ساتھ کام کرتا ہے، وقت ضائع نہیں کرتا تو اوبویسلی اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے، اس کی جو پیداواری صلاحیت ہے، مخصوص وقت میں وہ جو چیزیں پیدا کر رہا ہے وہ زیادہ ہوگی بنسبت اس مزدور کے جو اپنا کام جو ہے وہ بے ایمانی کے ساتھ کرتا ہے، اپنا وقت جو ہے وہ ادھر ادھر ضائع کر دیتا ہے، بات بات پر لڑائی جھگڑا کرتا ہے اور بہانوں کے ساتھ کبھی ادھر وقت ضائع کرتا ہے اور کبھی ادھر وقت ضائع کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کام کے حالات، اگر کام کرنے کے حالات جو ہیں وہ ماحول خوشگوار ہوگا، کام کرنے کا ماحول خوشگوار ہے، وہاں پر اس کو صحت و صفائی کی سہولتیں میسر ہیں، وہاں پر مناسب روشنی اور ہوا کا انتظام ہے تو مزدور کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر وہاں پر ہوا، پانی، روشنی کا مناسب انتظام نہیں ہے تو اس سے مزدور کی صحت پر اثر پڑتا ہے اور اس کی پیداواری صلاحیت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔
اس کے بعد اگلا پوائنٹ آ جاتا ہے جی کام کے اوقات۔ اگر مزدور کے کام کے اوقات زیادہ ہیں تو ظاہری بات ہے زیادہ دیر تک کام کرنے کی وجہ سے مزدور تھک جاتا ہے اور اس کی پیداواری صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ تو کام کرنے کے اوقات اتنے ہونے چاہیے کہ مزدور جو ہے وہ اپنی بھرپور توانائی استعمال کر کے کام کر کے پیداواری صلاحیت استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ پیداوار دے سکے۔ لیکن اگر کام کرنے کے اوقات اتنے زیادہ ہیں کہ مزدور جو ہے وہ تھک جاتا ہے اور اس کی پیداواری صلاحیت متاثر ہوتی ہے، تو کام کرنے کے اوقات میں کمی کر کے مزدوروں کی پیداواری صلاحیت کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ ترقی کے مواقع۔ جب مزدوروں کو ترقی کے زیادہ مواقع میسر ہوتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ اچھا کام کریں گے تو انہیں ترقی کے مواقع ملیں گے، تو وہ اور زیادہ دل لگا کر کام کرتے ہیں۔ لیکن اگر انہیں یہ معلوم ہو کہ انہیں باوجود محنت کے ترقی کے چانسز نہیں ہیں تو وہ دل لگا کر کام نہیں کرتے، ان کی پیداواری صلاحیت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی تعلیم و تربیت۔ عام تعلیم، معلومات میں اضافہ، شعور کی پختگی اور زود فہمی جیسی صفات پیدا کر کے مزدوروں کی استعداد کار بڑھائی جا سکتی ہے۔ یعنی مزدوروں کو تعلیم دے کر ان کی تربیت کر کے ان کے سمجھ بوجھ میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں فنی تربیت دی جا سکتی ہے، انہیں مشینوں کو استعمال کرنے کے بارے میں تربیت دی جا سکتی ہے، جس سے وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے پیداواری صلاحیت کو بڑھا سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ دیکھا گیا ہے کہ تعلیم تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ مزدور جو ہیں وہ ان پڑھ اور غیر تربیت یافتہ مزدوروں کے مقابلے میں زیادہ پیداوار جو ہیں وہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزدور اور مالک کے جو بہتر تعلقات ہیں وہ بھی اس مزدور کی استعداد کار میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر مزدور اور مالک کے تعلقات بہتر ہوں گے تو مزدور جو ہے وہ دل لگا کر کام کرے گا۔ اچھے تعلقات کی وجہ سے وہ اب پہلے سے زیادہ محنت سے کام کرتا ہے، اپنے مالک کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دونوں کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے تو بجائے اس کے تو وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، جس سے مزدوروں کی استعداد کار جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ موسمی حالات جو ہیں وہ بھی اس میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہر ملک کا موسم اور آب و ہوا جو ہے وہ مزدوروں کی استعداد پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ سخت گرم اور سخت خشک موسم والے علاقوں میں مزدور زیادہ دیر تک اور زیادہ چستی اور چالاکی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ درمیانے علاقوں والے مزدور جو ہیں وہ زیادہ تیزی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور زیادہ دیر تک کام کر کے اپنی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کی آمدنی میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ آب و ہوا کے فرق کی وجہ سے پاکستانی مزدوروں کی استعداد کار برطانیہ اور امریکہ کے مزدوروں سے کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تقسیم کار کی وجہ سے تقسیم کار کے اصول میں یہ ہوتا ہے کہ ہر کام کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور وہی کام بار بار ایک ہی مزدور کو دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کام بار بار کرنے کی وجہ سے وہ مزدور اس میں مہارت حاصل کر لیتا ہے اور مہارت حاصل کرنے کی وجہ سے اس کی استعداد کار بڑھ جاتی ہے۔ روزگار کا عارضی یا مستقل ہونا۔ اگر مزدوروں کو یہ لگے کہ ان کو عارضی طور پر کسی روزگار کے اوپر لگایا گیا ہے تو وہ اس پر بے دلی سے کام کرتا ہے کہ اس کو کسی بھی وقت اس ملازمت سے فارغ کر دیا جائے گا۔ اس کے برعکس اگر کسی مزدور کو یہ معلوم ہو کہ اس کا یہ روزگار مستقل ہے، اس کو کام سے فارغ نہیں کیا جائے گا، تو وہ دل لگا کر کام کرتا ہے اور اپنی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ اجرتوں کا معیار۔ اگر مزدور کو اس کا صحیح معاوضہ بر وقت مل جائے اور وہ اپنی اشیاء خرد و نوش ضرورت کے مطابق اس کو مل جائیں تو وہ اپنی صحت کے مطابق جو ہے وہ ضروریات زندگی خریدتا رہتا ہے۔ اپنی روزمرہ کی ضروریات زندگی خرید کر وہ اپنی صحت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کو اجرت کم میسر ہو اور وہ ضروریات زندگی بھی وقت پر حاصل نہ کر سکے تو اس کی کام کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ اجرتوں کا مصرف، یعنی اپنی اجرتیں جو وہ حاصل کرتا ہے اس کو استعمال کہاں پر کرتا ہے۔ اگر مزدور اپنی اجرت کو بہتر خوراک، لباس اور رہائش پر خرچ کرے تو اس کی صحت بھی اچھی ہوگی، لیکن اگر وہ اپنی آمدنی کا بڑا حصہ شراب نوشی، جوئے اور تمباکو پر اور دیگر مضر صحت اشیاء پر خرچ کر دے تو اس کی استعداد کار پست ہو جاتی ہے۔ دیگر عاملین کی نوعیت۔
مزدوروں کو دیگر عاملین پیدائش مثلاً زمین اور سرمایہ اور تنظیم کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ عوامل مستعد اور زیادہ بارآور ہوں تو مزدوروں کی استعداد کار بھی بلند ہو جاتی ہے۔ مثلاً اگر مشینیں جدید قسم کی ہوں، زمین زرخیز ہو اور آجر تنظیمی قابلیت کا مظاہرہ کریں تو مزدوروں کی قوت پیداوار بھی بڑھ جائے گی۔ پاکستان میں مزدوروں کی پست استعداد کار کی ایک بڑی وجہ آجروں میں اعلیٰ تنظیمی قابلیت کا فقدان بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک آخری پوائنٹ ہے خاندان اور نسل۔ مزدوروں کا خاندان اور نسل ان کی کارکردگی پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ بعض نسلیں فطری طور پر زیادہ جفاکش، نڈر اور محنتی ہوتی ہیں، جیسے کہ پٹھان قوم جو ہے وہ بہت زیادہ محنتی ہوتی ہے، جبکہ بعض سست اور کاہل ہوتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے لکھنا بھی ہے اور اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔